جب بدر کا میدان قائم ہوا، بیچارے مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. بدر کا جب میدان قائم ہوا، آپ کو معلوم ہے بیچارے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313 کی تعداد ہے. اور ہر صاحب، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کا دستور ہے کہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس وقت ایک طرف کفاروں کو کھڑا کیا گیا، ایک طرف یہ 313 مسلمانوں کو کھڑا کیا گیا، جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، جن کے پاس اوڑھنے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، جن کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہیں. یہ 313 بیچارے غریب مسلمان ایک لائن میں کھڑے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی سب کو صف میں کھڑا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو کمانڈر ہوتا اس کے لیے ضروری ہوتا کہ اپنے لشکر والوں کو صف میں کھڑا کرے. اب سامنے کا کمانڈر ابو جہل جو اپنے لشکریوں کو صف میں کھڑا کرتا ہے، اور یہاں کے کمانڈر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے 313 صحابہ کو ایک لائن میں کھڑا کرتے، ایک صف میں کھڑا کرتے. لیکن میرے بھائیوں، روایت کے اندر ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی بیچارے اس لائن سے آگے بڑھ جاتے، ان کا پاؤں تھوڑا سا آگے نکل جاتا. ہمارے نبی کہتے کہ اے سواد اپنی جگہ پر کھڑے رہو. حضرت سواد پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی جب وہاں سے واپس آتے تو دیکھتے کہ حضرت سواد پھر آگے کھڑے تھے. ہمارے نبی کہتے یا سواد کو مقامت، اے سواد اپنی جگہ پر کھڑے رہو. یہ جنگ کا قانون ہے کہ لائن سے آگے کسی کا قدم نہ جائے. روایت میں ہے کہ ہمارے نبی اس طرف جاتے، جب پھر مڑ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت سواد کا پھر قدم آگے. اب روایت کے اندر ہے، میرے بھائیوں کان کھول کر سنیں، روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے. ہمارے نبی کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، حضرت سواد کا قدم آگے ہے. ہمارے نبی وہاں سے آتے اور حضرت سواد کے پیٹ پر نیزہ کا کچوکا مارتے اور کہتے یا سواد کم مقامک، اے سواد کتنی مرتبہ کہا اپنی جگہ پر کھڑے رہو. بس حضرت سواد کے پیٹ پر ہمارے نبی نے ایک کچوکا مارا. حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ اس لائن کے بالکل باہر آ گئے، بالکل باہر آ گئے، درمیان میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے نبی، تو جس مذہب کو لے کر آیا ہے وہ مذہب اسلام ہے، اس میں انصاف ہے. تو نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا، میں بھی تیرے پیٹ پر نیزہ ماروں گا. حضرت سواد کہتے کہ رسول تو نے میرے پیٹ کے اوپر نیزہ مارا ہے، میں بھی آپ کے پیٹ پر نیزہ ماروں گا. بس ہمارے نبی کو یہ جملہ سننا ہوتا، وہ 313 صحابہ سنتے ان کا دل کانپنے لگتا. بھائی کون صحابی برداشت کرے گا کہ ان کے سامنے نبی کے پیٹ پر نیزہ مارا جائے، ان کے سامنے نبی کے پیٹ کو زخمی کیا جائے؟ کون صحابی برداشت کرے گا؟ سارے صحابہ حضرت سواد کو پکڑنے جاتے. ہمارے نبی کہتے نہیں، سواد جو کہتا بالکل صحیح کہتا. اسلام کا قانون ہے جان کے بدلے میں جان لو، کان کے بدلے میں کان کاٹو، ناک کے بدلے میں ناک کاٹو. اگر میں نے سواد کے پیٹ پر نیزہ مارا اس کو حق ہے کہ وہ میرے پیٹ پر بھی نیزہ مارے. بس صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے. روایت میں ہر صحابی کا بدن کانپتا ہے اور سامنے ابو جہل کا لشکر ہے، وہ کفاروں کا لشکر ہے. وہ آپس میں مذاق اڑاتے کہ ابھی تو لڑائی شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے محمد کے ساتھی محمد سے بے وفائی کرنے لگے. وہ کفار مذاق اڑاتے یا صحابہ کا دل تھر تھر کانپنے لگتا ہے. حضرت سوا تو ایک ہی بات کہتے کہ نبی تم نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا، میں بھی تمہارے پیٹ پر نیزہ ماروں گا. روایت میں ہے کہ سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا. ہمارے نبی اپنا نیزہ لیتے، حضرت سواد کے ہاتھ میں دیتے، کہتے اے سواد تو میرے پیٹ پر نیزہ مار لے. حضرت سواد اس نیزے کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور کہتے کہ اے میرے نبی، جس وقت تم نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا میرے پیٹ کے اوپر چادر نہیں تھی، آپ کے پیٹ کے اوپر چادر ہے، چادر ہٹا دو تاکہ بدلہ برابر ہو جائے کہ تم نے بھی پیٹ پر مارا تھا، میں بھی تمہارے پیٹ پر مارا. میرے بھائیو سوچو وہ کیسا منظر ہوگا، وہ صحابہ کا دل کیسا دھڑکتا ہوگا، وہ کفار کیسی مذاق اڑاتے ہوں گے اور ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی. ہمارے نبی کھڑے ہیں، حضرت سواد کھڑے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے. سارے صحابہ دیکھتے ہمارے نبی اپنی چادر مبارک اتارتے، ہمارے نبی کی چادر اترتی ہے. حضرت سواد دیکھتے ہیں، حضرت سواد کے ہاتھ میں نیزہ ہے. حضرت سواد اس نیزے کو زور سے پھینک دیتے ہیں اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس جاتے اور ہمارے نبی کے بدن سے چمٹ جاتے، ہمارے نبی کے بدن سے چمٹ جاتے اور ہمارے نبی کے پیٹ مبارک پر بوسہ دیتے. اتنا بوسہ دیتے، اتنا بوسہ دیتے کہ ہمارے نبی ان کو الگ کرتے اور پوچھتے اے سواد کیا تم نے مجھ سے بدلہ لے لیا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں اے سواد کیا تم نے مجھ سے بدلہ لے لیا؟ حضرت سواد دھاڑے مار کر روتے، کہتے ہیں نبی میں ایک گنہگار انسان، میں آپ سے کیا بدلہ لوں گا؟ بس میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہاں کفاروں کا میدان موجود ہے اور مجھے یقین ہے، وہ صحابی کہتے مجھے یقین ہے میں شہید ہو جاؤں گا، میں چاہتا تھا میری زندگی کا آخری عمل آپ کے بدن مبارک کا بوسہ ہو جائے.
میں چاہتا تھا کہ آخری عمل میں آپ کے بدن کو چوم لوں، یہ میری تمنا پوری ہو چکی۔ روایت کے اندر ہے کہ میدان جنگ شروع ہوتی ہے اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہوتے ہیں کہ کفاروں کی طرف سے ایک نیزہ آتا ہے اور یہ خدا کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی تو نبی کی محبت تھی، یہ بھی تو انسان تھے۔ حضرت سواد کے دل میں بھی تو ارمان تھے، ان کے دل میں بھی تو خواہشات تھی۔ میرے بھائیو، حضرت سواد نے اپنا آخری عمل نبی کے بدن کا بوسہ لیا، اور ہمارا آخری عمل کیا ہوگا میرے بھائیو؟ ہمارا آخری عمل کیا ہوگا؟ ہمارا آخری عمل، اللہ معاف کرے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو معاف کرے، بڑے رونے کی بات ہے، ہمارا آخری عمل یہ ہوگا کہ ہم قبر میں جائیں گے تو وہ چہرہ لے کر جائیں گے جو نبی کو پسند نہیں تھا، وہ چہرہ لے کر قبر میں جائیں گے جو نبی کو پسند نہیں تھا۔ اور میرے بھائیو، روایت میں آتا ہے کہ جیسے تو قبر میں ڈالا جائے گا، کل قیامت میں اسی طرح قبر سے نکالا جائے گا۔ اور میرے بھائیو، قیامت میں جب ہم نکلیں گے سب سے پہلے نبی کا دیدار ہوگا۔ نبی کہے گا، اے میرے امتی، دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جہاں آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، یہ نبی سے کتنی بڑی غداری ہم نے کی ہے، یہ نبی سے کتنی بڑی بے وفائی ہم نے کی ہے۔ میرے بھائیو، میرے جوانوں، ایک بات کا ارادہ کرو، خدا کے واسطے ایک بات کا ارادہ کرو۔ دیکھو، بیانات اور تقریریں ہم نے بہت سنی ہے۔ میرے جوانوں، یہودیوں کا لباس اتارو، عیسائیوں کا طریقہ پھینکو اور کملی والے کے طریقے کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، کملی والے کے طریقے کو اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ یہ گلے میں سونے کی چین، یہ ہاتھ میں سونے کا کنگن، یہ بغیر داڑھی کے چہرے والا مسلمان، یہ فجر کی نماز چھوڑنے والا مسلمان، میرے جوانوں، اب وہ وقت نہیں آیا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم نے ایسی ایسی خدا کی آفتوں کو دیکھا کہ اب تو ہمارا دل جھک جانا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، خدا نے خاص کر کے ہم صورت والوں کو بہت آزمایا، بہت آزمایا ہمارے خدا نے۔ کبھی تعاون کی شکل میں مسلمان کو آزمایا، کبھی زلزلے کی شکل میں آزمایا، کبھی آگ کی شکل میں آزمایا، کبھی بلڈنگوں کو گرا کر آزمایا، اور کبھی سیلاب کی شکل میں آزمایا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ آزماتا ہے، بندہ لائن پر آ جاتا، اللہ فیصلہ کرتا میرا بندہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی ایسی جگہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ یہ فیصلہ کر دے کہ یہ اب کام کا نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی کوئی چیز بار بار خراب ہوتی ہے اس کو بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، لیکن ایک دن آتا ہے اس کمپنی کا بنانے والا کہتا ہے کہ یہ چیز اب پہننے کے قابل نہیں، اس کو کسی کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں، وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے کہ خدا یہ کہہ دے کہ اب یہ بندہ میرا بندہ نہیں رہا، اس کو غیروں کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو میرے جوانوں، میرے بھائیوں، آج ایک پکا سچا ارادہ کرو، دیکھو اٹھنے سے پہلے ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، ارادہ کرتے نہیں؟ ارے میرے جوانوں، ذرا زور سے کہو، دل کی گہرائیوں سے نکالو کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ اور میرے بھائیوں، ایک عادت اور اپنی زندگی میں ڈالو، بڑی قیمتی عادت ہے۔ ایک عادت اپنی زندگی میں یہ ڈالو کہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ اس کی نکالو میرے بھائیوں کہ ہم خدا کے سامنے رونے والے بنے۔ اور 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ میرے بھائیوں، رات کو جب بستر پر جاتے فوراً نیند تو نہیں آتی کسی کو نیند؟ فوراً نیند تو نہیں آتی، تو 5 منٹ اگر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، اور صرف شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک کام کرو، رات کو بستر پر جانے سے پہلے 5 منٹ خدا کے سامنے مراقبہ کرو اور یہ کہو کہ اللہ تو نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن میں نے تیرے حق ادا کرنے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ بس یہ کہتے جاؤ، خدا کی نعمتیں سوچتے جاؤ۔ شاہ وسیع اللہ فرماتے روز صبح بیدار ہوگا، اس کے نام اعمال سے گناہ مٹ گئے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دوڑ کر آئے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کب روئے۔ اللہ خود ہمارے نبی فرماتے ابکو، ہمارے نبی فرماتے رو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہ آتا ہو فَتَبَاكُوا، رونے کی صورت بنا لو، خدا رونے پر بھی معاف کرتا، کوئی رونے کی صورت بناتا خدا اس کو بھی معاف کر دیتا۔ ارے میرے بھائیو، ہم سے پیارا خدا کہیں ملے گا؟ ہم سے پیارا خدا کوئی ملے گا کہ ہمارا خدا کوئی روتا ہے تو معاف کر دیتا، کوئی رونے کی صورت بناتا تو اللہ کہتا میں نے معاف کر دیا، کسی کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ کہتا ہے مجھے اس کو عذاب دینے سے شرم آتی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، کوئی سینے میں قرآن کریم اتار دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے سینے میں میرا کلام پاک آ گیا، میں نے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی معصوم بچہ روایت کے اندر آتا، مکتب میں جاتا ہے اور جا کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ چھوٹا معصوم بچہ میری تعریف کرتا ہے،
ہے میں نے اس کو اور اس کے ماں باپ دونوں کو معاف کر دیا ہے. ارے میرے بھائیو یہ تو سب کچھ ہے. ہمارا پروردگار تو اتنا پیارا ہے, کوئی ہنستا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, کوئی ہنستا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ہماری سواری پر بیٹھے, حضرت علی فرماتے میں نے میرے نبی سے سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب اپنی سواری پر بیٹھو تو سواری کی دعا پڑھو, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا پڑھو, اس کے بعد وہ دعا پڑھو جو ہم نماز میں پڑھتے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ پوری دعا پڑھو. حضرت علی فرماتے اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا لو. حضرت علی فرماتے میرے نبی نے کہا جب بندہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ میرا بندہ اس لیے ہنستا ہے کہ جانتا ہے کہ میں معاف کروں گا, تم گواہ رہنا میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا ہے. ارے میرے بھائیو ایسا پیارا خدا کس کو نصیب ہوگا کہ کوئی ہنستا ہے تو اس کو معاف کر دیتا, کوئی روتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا. اس لیے میرے بھائیو جب بھی دعا مانگو ارادے سے مانگو کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا. اور میرے بھائیو میری وہ بات مت بھولنا, میری نہیں بات, ہمارے رسول کی بات ہے, ہمارے رسول کی وصیت ہے. آج آپ لوگوں نے ارادہ کیا, اللہ آپ کے ارادوں کو پورا کرے. اور میرے بھائیو ایک پکا ارادہ کرو, اللہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا. میرے بھائیو مسجد آباد ہوگی, کسی کی نگاہ مسجد پر نہیں اٹھے گی. مسجدیں خالی ہوگی تو غیروں کو فتنہ اٹھانے کا موقع ملے گا. اس لیے میرے بھائیو مسجدوں کو آباد رکھو. تو ارادہ کرتے نہیں کرتے میرے بھائی؟